أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العلي العظيم لا اقسم بیوم القیامہ قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور قسم کھاتا ہوں جی کی کہ جو ملامت کرے برائی پر ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ جمع نہ کریں گے ہم اس کی ہڈیاں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کیوں نہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی پوریاں بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ چاہتا ہے آدمی کہ ڈھٹائی کرے اس کے سامنے یسأل ایان یوم القیامہ پوچھتا ہے کب ہوگا دن قیامت کا فاذا برق البصر پھر جب چندیانے لگے آنکھ وخسف القمر اور گہ جائے چاند وجمع الشمس والقمر اور اکٹھے ہوں سورج اور چاند یقول الانسان یومئذ این المفر کہے گا آدمی اس دن کہاں چلا جاؤں بھاگ کر کلا لا وزر کوئی نہیں کہیں نہیں ہے بچاؤ الی ربک یومئذ المستقر تیرے رب تک ہے اس دن جا ٹھہرنا ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر جتلا دیں گے انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ دلیل ہے ولو القی معاذیرہ اور پڑا لا ڈالے اپنے بہانے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ نہ چلا تو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے ان علینا جمعہ و قرآنہ وہ تو ہمارے ذمے ہے اس کو جمع رکھنا تیرے سینے میں اور پڑھنا تیری زبان سے فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ پھر جب ہم پڑھنے لگیں فرشتہ کی زبانی تو ساتھ رہ اس کے پڑھنے کے ثم ان علینا بیانہ پھر مقرر ہمارے ذمے ہے اس کو کھول کر بتلانا یہ سورہ قیامہ ہے اس کا نام ہی غالباً اسی بنیاد پر پڑا ہے کہ سورت کے اندر قیامت کی تفصیلات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے پہلے سورت سورہ مدثر تھی جس میں قیامت کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کیا گیا تھا لیکن یہاں پر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے جس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں آیت شروع ہو رہی ہے لا اقسم بیوم القیامہ قسم ہے قیامت کے دن کی ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو ایک تو اس کی عظمت شان کو ظاہر کرنا مقصود ہوا کرتا ہے دوسرے جو مقسم علیہ ہے جس مضمون کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے یعنی جس مضمون کو مؤکد اور محقق کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اس میں اور جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس میں
بہت مناسبت ہوا کرتی ہے۔ یہاں مناسبت کیا ہے؟ اصل یہ منکرین بعث، یعنی جو قیامت کے منکر تھے اور تکذیب کرنے والے تھے، ان کو قیامت ثابت کرنے کے لیے اس صورت کے اندر جو دلائل دیے گئے ہیں، جس طریقے سے اس بات کیا گیا ہے، اصل میں اسی کو ثابت کرنے کے لیے قیامت کے دن کی قسم کھائی گئی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جب آدمی زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جس کو بعث کہتے ہیں، حشر و نشر، بعث یہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ تو چونکہ قیامت کے دن اس کا ظرف بن رہا ہے اور وہی وقت ہے جب انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس واسطے اس کو کمال مناسبت ہے مضمون کے ساتھ قیامت کے دن کو۔ دوسری چیز ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس جو انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر نفس ہے، اس نفس کے 3 القاب ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، جس کو قرآن نے فرمایا گیا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں بھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، بلکہ نفس کی تو فطرت ہی یہ ہے کہ وہ برائیوں کا حکم کرتا رہتا ہے۔ تو انسان کے اندر جو نفس ہے، حدیث میں فرمایا گیا ان اعداء عدوک بین جنبیک، او کما قال، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے، یعنی شیطان سے بھی بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان میں ہے، یعنی نفس انسانی۔ یہ نفس انسان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ میں لگا رہتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو، لیکن نفس انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو نفس کی جبلت کے اندر ہے کہ یہ برائیوں کا، گناہ کا یہ حکم کرے گا آدمی کو، لیکن جب ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اور عبادت اور مجاہدات کے ذریعے سے جب محنت کی جاتی ہے، اس نفس کی رگڑائی گھسائی ہوتی ہے، تو وہ جو امارہ والی صفت تھی، گناہوں کو پر آمادہ کرنا، اس کی ترغیب دینا، وہ بتدریج کنورٹ ہو جاتی ہے امارہ لوامہ کی طرف، کہ پھر اب یہ نفس خود اس انسان کو، اس آدمی کو اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر اس کو ملامت کرتا ہے کہ اللہ کے بندے تو نے یہ کیا کیا۔ یا مراد یہ ہے کہ آدمی جب طاعت اور عبادت کو اختیار کرتا ہے تو ظاہر سے بات ہے اللہ کی عبادت کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ ہے قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ اللہ کے وہ نیک بندے، وہ مخلصین کاملین رات کو بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے اوقات میں اللہ کے سامنے عبادت میں، نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعاؤں کے اندر ان کا وقت گزرتا ہے، لیکن اخیر شب کے اندر یہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کس بات کے لیے؟ ان کی پوری رات تو اللہ کی عبادت میں اور ریاضت میں گزری ہے، نفس کشی میں گزری ہے، تو استغفار کس بات کا؟ تو وہاں پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی تھی کہ ان کو اپنی عبادت کے اوپر اطمینان نہیں ہوتا کہ کیا ہماری عبادت اس درجہ کی ہے کہ اللہ کے قبول ہو جائے، کہیں رد نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اوپر مار نہ دی جائے۔ یہ اخلاص والوں کی علامت ہے کہ کام کرنے کے بعد پھر ڈرتے رہنا، کہ کام کو اچھی طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا اور پھر اس کے بارے میں بدگمان ہونا، ڈرتے رہنا کہ ایسا نہ ہو کہ رد ہو جائے، مردود ہو جائے، منہ پر مار دی جائے۔ تو نیک عمل کرنے کے بعد ان کا نفس ان کو ملامت کرتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ تمہارے عمل میں اخلاص نہیں تھا، یا تم نے اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے، اور اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو اس کے اوپر ملامت کرنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو جب نفس کے اوپر مجاہدہ پڑتا ہے، رگڑائی گھسائی ہوتی ہے ایمان طاعت کے ذریعے سے، تو اب وہ جو امارہ والی صفت ہے وہ بتدریج کنورٹ ہو جاتی ہے لوامہ کی طرف۔ پھر جب مزید بندہ عبادت کے اندر، قرب الہی کے اندر مزید کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس سے کوشش کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نفس اب لوامہ سے ترقی کر کے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ مطمئنہ، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ چل اپنے پروردگار کی طرف، کیونکہ روح عالم بالا سے آئی ہے، جب آدمی کی موت ہوتی ہے تو عالم بالا کی طرف لوٹ کر چلی جاتی ہے، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اس سے راضی۔
یہ ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو جو نفس لوامہ ہوتا ہے، انسان کا جو نفس یعنی وہ انسان اور اس کا نفس اس کو برائیوں کے اوپر ملامت کرنے والا ہوتا ہے، اور نیکی کرنے کے باوجود اس کی کمی کوتاہی کے اوپر ملامت کرنے والا ہوتا ہے، حقیقت میں عملی طور پر یہی لوگ قیامت کی تیاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس میں غایت مناسبت ہے قسم اور مقسم علیہ کے درمیان میں۔ تو فرمایا قسم ہے قیامت کے دن کی، اور قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ یہاں انسان پر الف لام داخل ہے، اس سے مراد ہے خاصہ انسان، مخصوص انسان، یعنی جو کافر ہے، منکر قیامت، جو قیامت کا منکر ہے۔ بنیادی طریقے پر یہ جو خرابی آئی ہے اسی وجہ سے آئی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آدمی جب مرتا ہے اور مرنے کے بعد جب قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو ابتدا میں اس کا بدن، اس کی لاش سڑتی ہے، پھر اس کے اندر کیڑے پڑتے ہیں، پھر کیڑے ہی اس کو کھا جاتے ہیں، پھر ہڈیاں بچتی ہیں، پھر ہڈیاں امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتی ہیں، پھر بھربھرا کر مٹی مل کر مٹی بن جاتی ہیں۔ جب انسان مٹی مل کر کے مٹی بن گیا اور پھر اس کی مٹی قبر نیچے پر بھی ہوتی رہتی ہے، کھدائی ہوتی ہے، اندر کی مٹی اوپر آتی ہے، پھر ہوا اس کو اڑا کر نہ جانے کہاں لے کر جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جب اس حالت کو پہنچ جائے تو دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے؟ یہ خرابی کہاں سے آئی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، قدرت کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ اللہ نے اسی کو ثابت کیا انسان یہ خیال کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے۔ یہاں بطور خاص ہڈیوں کا ذکر کیا گیا، عظام اس کے معنی ہڈی کے آتے ہیں، کیونکہ ہڈی ہی پر انسان کا وجود قائم رہتا ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو آدمی سیدھا کھڑا نہ ہو سکے، تو اس کا گوشت پوشت سب ہڈی کے اوپر رہتا ہے، تو کہ انسان کا وجود جو قائم رہتا ہے ہڈی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ مرنے کے بعد ہم اس کی ہڈیاں کو جمع نہیں کریں گے؟ بھلا کیوں نہیں، یعنی ایسا ہم ضرور کریں گے۔ قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کو پورووں کو ٹھیک اور درست کر دیں۔ بنان کہتے ہیں انگلی کا جو پوروا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے پوروے کا ذکر کیا، کیونکہ یہ پوروا انسان کے بدن کا اطراف ہے، اور اطراف پر ہی کسی چیز کی تکمیل ہوا کرتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پوروں کو ٹھیک کریں گے تو اس کے جو جسم کے بڑے اعضاء ہیں اس کو بھی ٹھیک کریں گے، کیونکہ تکمیل تو جو اطراف بدن ہوتے ہیں جب تک مکمل نہیں ہوں گے تکمیل نہیں ہوگی۔ جب پوروں کو ٹھیک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جسم کے دوسرے اعضاء بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اب اور غور کیجئے اللہ نے اس مثال کو کیوں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا منی کے قطرے سے، اور منی بنتی ہے خون سے، اور خون بنتا ہے غذا سے، جو انسان غذا کھاتا ہے۔ ہم اور آپ جو غذا کھاتے ہیں یہ کہاں سے نکلتی ہے؟ مٹی سے نکلتی، کھیت سے آتی ہے، باغ سے آتی ہے۔ پھر جن چیزوں کو ہم کھاتے ہیں کیا وہ ضروری کہ ہمارے علاقے کی وہ پیدا شدہ ہوں؟ کوئی چیز کہیں سے آتی ہے، کوئی چیز کہیں سے آتی ہے، دوسرے ممالک سے بھی آتی ہے۔ اس کا خاص مشاہدہ ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں جب حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن نے اس مکہ کے بارے میں فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ مکہ یہ ایسا شہر ہے یہاں ہر طرح کی پیداوار یہاں پر سمٹ کر کے آتی ہے۔ ثمر کے معنی پھل کے آتے ہیں، اسی کی جمع ہے ثمرات، ثمرتون کی جمع ثمرات ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا یجبا الیہ ثمرات کل شجر، درخت یہاں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ثمرات کل شیء، ہر طرح کی پیداوار۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو درخت کا پھل ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ہر طرح کا پروڈکشن، جو فیکٹریوں کے اندر سامان بنتا ہے، جو ملوں کے اندر سامان بنتا ہے، جو باغ سے پھل آتا ہے، جو کھیت سے اناج آتا ہے، وہ ساری کی ساری چیز آپ کو مکہ مکرمہ کی منڈی میں مل جائیں گی۔ آپ کو اپنے ملک کا سامان اپنے شہر کے اندر سب نہیں مل سکتا، لیکن اب وہاں جائیں گے تو وہاں ساری چیزیں ملیں گی، جانے والے اس کو جانتے ہیں۔ ایک آدمی مکہ مکرمہ کے اندر کھانا کھا رہا ہے،
गेहूँ कहीं का ہے، چاول کہیں کا ہے، روٹی کہیں کی ہے، اور جو سامان کھاتا ہے وہ کہیں کا ہے، گوشت کہیں سے آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے اور وہ چیز جہاں تیار ہوتی ہے تو دنیا بھر کے اطراف و اکناف کے ذرات، مٹی کے ذرات، ہوائیں، بارش کے قطرات، ان کے نتیجے میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے، انسان کھاتا ہے، خون بنتا ہے، اس سے منی قطرہ بنتا ہے، جو رحم مادر کے اندر پہنچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی سے انسان کو بناتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دنیا کے اندر اس طریقے سے ہزاروں ذرات کی شکل میں اکٹھا کر کے اس کو انسان جیتا جاگتا بنا سکتے ہیں، وہ اس کو ایک بار پیدا کرنے کے بعد جب اس کو موت دے دیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ اور تو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ انسان کا یہ چہرہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اربوں کھربوں انسان پیدا ہوئے ہوں گے اس دنیا کے اندر، لیکن یہ چند اس کا چہرہ ہے۔ اس چہرے کے اندر دو ہی آنکھ ملتی ہے، ایک ناک ملتی ہے، ایک منہ ملتا ہے، دو کان ہوتے ہیں۔ کھربہا کھرب انسان کے اندر کسی ایک آدمی کی شکل دوسرے آدمی سے پورے طور پر میل نہیں کھاتی۔ یہ اللہ کی کمال قدرت ہے۔ اور آگے چلیے، اللہ نے پور کا ذکر کیوں کیا؟ یہ پور اور انگوٹھا میں جو نشان ہوتے ہیں، صرف انگوٹھا یہ خصوصیت نہیں ہے، چونکہ انگوٹھا لگایا جاتا ہے اسٹامپ پر، اس لیے انگوٹھا کا نام لیا جاتا ہے۔ ہر انگلی کے پور کے اندر جو نشان اللہ نے بنایا ہے، یہ 8 انچی کا جو انگوٹھا ہے، اس میں جو نشان ہے دنیا کے کھربہا کھرب انسان کے نشان میں ایک انسان کے نشان دوسرے آدمی کے نشان سے کوئی بالکل ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اللہ کی کمال قدرت۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ کالی رات کے اندر کالے پہاڑ کے دامن میں اگر چونٹی رینگ رہی ہو، اس کی سرسراہٹ بھی اللہ سن رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی چیز وہ بول رہی ہو، اللہ اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں، ساری مخلوق کی آواز کو سنتے ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ یعلم مثاقیل الجبال، دنیا کے اندر جتنے پہاڑ ہیں ان کے وزن کو اللہ جانتے ہیں۔ ومکائل البحار، اور سمندر میں جتنا پانی ہے اس کے ناپ کو اللہ جانتے ہیں کتنی مقدار میں پانی ہے۔ وہ عدد قطر الامطار، جو بارش ہوتی ہے اس کے جتنے قطرے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وہ عدد ورق الاشجار، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں ان پتوں کی گنتوں کی بھی اللہ جانتے ہیں۔ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس کے علم سے باہر کوئی چیز جا نہیں سکتی ہے۔ وہ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اسی طرح زندہ کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دیجیے۔ ارشاد ہوا اولم تؤمن، ابراہیم کا یقین نہیں ہے؟ یقین تو ہے بلا، ولیکن لیطمئن قلبی، بات یہ ہے کہ اگر آدمی کو ایک ایسی چیز کا جو دیکھا نہیں یقین تو ہوتا ہے، لیکن جب اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کا یقین کامل درجے کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو قدرت ہے زندہ کرنے کے لیے، کوئی بھی شکل اللہ اختیار کر لے، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن وہ کون سی خاص شکل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس شکل پر مردوں کو زندہ کرتے ہوں گے؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے 4 پرندوں کو لے لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا اور اس کو پال لیا، پالتو بنا لیا، اور اتنا مانوس کر لیا کہ آواز مخصوص آواز نکالنے پر پرندے ان کے پاس چلے آتے تھے اڑ کر کے۔ جب اتنے مانوس ہو گئے کہا اب ان سب کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے سب کا قیمہ بنایا۔ قیمہ بنانے کا مطلب ایک ایک ذرہ ایک دوسرے کے اندر خلط ملط ہو گیا۔ اب کا 4 حصہ کرو اور 4 پہاڑوں پر رکھو، اس کے بعد اسی مخصوص آواز کے ساتھ بلاؤ جس طرح ان کی زندگی میں انہوں بلایا کرتے تھے۔ اب جو آواز نکالی تو ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، سارے اجزاء ایک جگہ اکٹھا ہوئے، اللہ نے اس کے اندر جان ڈالی اور دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ کمال قدرت، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس میں قیامت کا اس بات ہے، اس کی دلیل ہے منکرین کے لیے۔ تو کیا یہ انسان بعض انسان مراد کافر اور منکر بعض یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں جمع کریں گے؟ ضرور جمع کریں گے۔ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس پورووں کو ہم درست کر دیں، اس کو مکمل کر دیں۔ ایک بات رہ گئی، یہ قسم کھائی گئی ہے، اس کا جواب قسم محذوف ہے، وہ ہے لتبعثن، کہ تم ضرور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور قیامت قائم ہوگی۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ
ایک کافر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی فسق و فجور کرتا رہے۔ یہاں بھی انسان سے مراد ہے کافر انسان جو قیامت کا منکر ہے۔ تو امامہ کے معنی سامنے، تو سامنے کی زندگی یعنی آنے والی زندگی ہے مستقبل میں، تو مستقبل میں بھی اور آنے والی زندگی کے اندر بھی فسق و فجور کرتا رہے، یعنی کفر و شرک اور انکار و تکذیب کا معاملہ اختیار کرتا رہے، یعنی یہ قیامت کا قائل ہی نہیں ہے، اور آگے بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں اسی کے اوپر قائم رہے، اسی ہٹ دھرمی کے اوپر اڑا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے یہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کا دن کب ہوگا۔ یعنی ایک تو آدمی سوال کرتا ہے استخبار کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، معلوم نہیں ہے تو پوچھ لیا بھئی فلاں چیز کب آئے گی، حضرت کب تشریف لے جائیں گے، آپ کب آئے، معلوم کرنے کے لیے۔ یہاں یہ مقصد نہیں ہے، یہ انکار اور استہزاء ہے۔ اچھا قیامت آئے گی، ہاں تو بتائیے کب آئے گی، وہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت تو آئے گی، قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، اور وہ کب آئے گی، جب آنکھیں چندھیانے لگے۔ تھامی رحمۃ اللہ نے کا ترجمہ کیا ہے جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ مراد یہ ہے جب آدمی کو کسی چیز کا یقین نہیں ہوتا اور اچانک سامنے سے آ جائے تو وہ حیرت میں پڑ جائے یہ کیا۔ تو قیامت آئے گی اور اچانک آئے گی، جب آئے گی تو حقائق جو سامنے کھل کے آ جائیں گے۔ آدمی اگر سورج کا انکار کرے لیکن سامنے سورج موجود ہو تو کیسے انکار کر سکتا ہے۔ جب قیامت واقع ہوگی اور اچانک سامنے آ جائے گی، ان کی آنکھیں کھیرا ہو جائیں گی، چندھیانے لگیں گے، ارے جس کا ہم انکار کرتے تو وہ ہمارے سامنے موجود ہوگی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، یعنی اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، صرف چاندی پر موقوف نہیں ہے، سورج اور چاند دونوں ایک ہی حال میں جمع کر دی جائیں گے، یعنی سورج بھی بے نور ہو جائے گا اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا۔ حالانکہ چاند کی روشنی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہوتی ہے، وہ سورج سے روشنی کو اخذ کرتا ہے، لیکن عربوں کے یہاں اس کا خاص اہتمام ہوتا تھا کہ تاریخ معلوم کرنے کے لیے چاند کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے چاند کو پہلے ذکر کیا گیا۔ جب چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج بھی بے نور ہو جائے گا، دونوں ایک حال میں جمع کر دیے جائیں گے جب قیامت قائم ہوگی۔ تو یقول انسان یومئذ ان الفر، گویا یہ سب کچھ قیامت میں ہوگا۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، وہ کافر انسان جو قیامت کا منکر تھا وہ پکار اٹھے گا اور چیخ پڑے گا اس دن عید النفر، ارے اب کہاں بھاگ کر جائیں۔ مفر مانے جائے فرار، جائے پناہ، جس کا انکار کرتے تھے وہ سامنے موجود ہوگی، اب بھاگ کر جائیں تو کہاں جائیں۔ انسان کو اختیار صرف اس دنیا کی زندگی ملا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت سے پہلے تک، اور اسی اختیار کا اللہ کے امتحان دینا ہے۔ نہ اس سے پہلے اختیار تھا نہ اس کے بعد اختیار ملے گا، وہاں میں کوئی اختیار نہیں۔ یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن کی سب انسان جنات ایک پکارنے والے کی پکار پر ہو لیں گے۔ مراد حضرت جبریل علیہ السلام یا اسرافیل علیہ السلام، اور سب کی سب چل رہے ہوں گے محشر کی طرف اپنے حساب کتاب کے لیے۔ کوئی ادھر ادھر بھاگ نہیں سکے گا، بھاگنا چاہے گا تو بھی نہیں بھاگ سکے گا، لیکن وہ بھاگنا کی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ غیر اختیاری طریقے پر سب کی سب محشر کی طرف چل رہے ہوں گے۔ تو اس دن انسان پکار اٹھے گا کہ عین المفر، کہاں اب بھاگ کر کہاں جائیں، کہاں جائے فرار ہے، کہاں جائے پناہ ہے۔ کلا لا وزر، کہیں جائے پناہ نہیں، کہیں جائے فرار نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن آپ کے رب ہی کی طرف ٹھکانہ ہے، آخر ٹھکانہ ٹھہرنے کا وہی ہے، یعنی جہاں انسان سے اللہ تعالیٰ سوال جواب کریں گے، جو اس کا موقف ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو یعنی اس کافر اور منکر انسان کو جتلا دیا جائے گا، یا مراد سارے انسان کو جتلا دیا جائے گا، خاص طور سے یہ لوگ جو اس کے انکاری ہیں۔ بما قدم واخر، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، جو کچھ کیا تھا۔ اب قدمہ میں نے آگے بھیجا، انسان اپنی زندگی میں جو عمل کرتا ہے وہ کر کے آگے بھیج دیتا ہے، اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو۔
وہ سب آگے چلا گیا، اب اس کے مطابق اس کی جزا یا سزا ہوگی۔ پیچھے چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں تفسیر منقول ہے کہ پیچھے چھوڑا جو صدقہ جاریہ قبیل سے آدمی کوئی کام کرتا ہے، کوئی مدرسہ قائم کر دیا، مسجد قائم کر دی، کسی کو عالم بنا دیا یا اس کے اندر حصہ لے لیا، کسی بھی طریقے سے جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، نیک عمل۔ اسی طریقے سے جو برے کام ہوتے ہیں وہ بھی برے کام کی بنیاد ڈال دی، اب لوگ اس پر چل رہے ہیں، یہ تو مر کے چلا گیا، لیکن صدقہ جاریہ کے طور سے اس کا ثواب جو اچھا کام اس نے رائج کیا تھا اس کو ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ اسی طریقے جو برا کام کیا تھا وہ بھی، اس کی برائی بھی اس کے نام اعمال کے اندر پڑتی رہے گی، مراد اس سے وہ ہے۔ لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو اس نے پیچھے چھوڑا تھا مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو یہ کام کر سکتا تھا، نیک اعمال کر سکتا تھا، اور اس نے نہیں کیا اور اس موقع کو اس نے مس کر دیا، چانس کو مس کر دیا، وہ مراد ہے، تو اس دن اس کو جتلا دیا جائے گا۔ آگے فرمایا بل انسان علی نفسہ بصیرہ، یہ اس لیے نہیں کہ اس کو معلوم نہیں تھا، اس کو سب معلوم ہوگا۔ کیوں؟ بلکہ آدمی اس دن اپنے نفس کے اوپر خود کیا ہوگا؟ حجت ہوگا۔ بصیرتن کے معنی حجت اور دلیل کے بھی آتے ہیں، اور بصیرتن کے معنی واقف کار کے بھی آتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ انسان اپنے عملوں سے واقف نہیں ہوگا، واقف ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہوگا انسان نے سب اپنے سامنے پائے گا، انکار نہیں کر سکے گا۔ اور ایک آیت اور ہے اس سلسلے میں، کفا بنفس اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور اپنا فیصلہ خود کر لے، اس کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ لیکن انسان کی فطرت ہے ہیلا حوالی کرنے کی اور عذر معذرت کرنے کی، وہاں بھی کرے گا، تو اس کو جتلایا جائے گا اتمام حجت کے لیے، نہ کہ اس کو بتلانے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے خلاف خود حجت ہوگا، یعنی اگر یہ جھوٹ بولنا چاہے گا اس کے اعضاء سے خلاف گواہی دیں گے تو یہ خود اپنے خلاف حجت ہوگا۔ یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال سے خود واقف ہوگا، کیا اس نے اچھا کیا ہے، کیا برا کیا ہے۔ ولو القا معاذیرا، اگرچہ وہ حیلے حوالی کرے اپنی فطرت کے مطابق، جیسا کہ مشرکین ہیں، ایک موقع پر یہ کہہ دیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہمارے پروردگار ہمارے رب کی ہم مشرک نہیں تھے، ہم نے شرک کیا ہی نہیں، انکار کر دیں گے۔ تو اگرچہ حیلہ حوالی کرے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اب یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک نیا مضمون لایا گیا ہے، وہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر آتے تھے اور آپ کے سامنے پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سننے کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھتے تھے اور بار بار اس آیت کو دہراتے تھے کہ کہیں ذہن سے نکل نہ جائے، کہیں بھول نہ جائے۔ یہ بہت مشقت کی چیز ہے، ایک وقت میں آدمی دو کام نہیں کر سکتا، میں پڑھ بھی رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں، دونوں کام نہیں ہو سکتا۔ توجہ جس طرف ہوگی اسی کے نتیجہ حاصل ہوگا۔ اگر ہم پڑھنے میں اپنی توجہ مرکوز کریں گے تو ہم صحیح طریقے سے سن نہیں پائیں گے، اور اگر صحیح طریقے سے سننے پر ہم توجہ مرکوز کریں گے صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پائیں گے۔ تو ڈبل آپ پر محنت پڑتی تھی، ایک تو سننا، سننے کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کو دہرانا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے، وہ کیا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے نبی آپ اپنی زبان کو ہلایا نہ کریں، حرکت نہ دیا کریں تاکہ اس کو جلدی جلدی لے لیں، اس قرآن کو، قرآن کی ان آیات کو جو آپ پر نازل ہو رہی ہیں کہ وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، اس مقصد سے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ مناسبت کیا ہے پچھلی آیت سے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ انسان کے اگلے پچھلے سارے اعمال کو اس کے ذہن میں مستحضر کر دیں اور سب سے انسان واقف ہو جائے، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تو اللہ قادر مطلق ہیں۔ جب اللہ قادر مطلق ہیں تو نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب کسی انسان کو منصب نبوت کے اوپر اللہ تعالیٰ فائز کرتے ہیں تو اس کی اہلیت بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اور وہ نبی کے اوپر جو، اس رسول کے اوپر جو قرآن جو کتاب نازل ہوتی ہے آسمانی،
وہ اس کو محفوظ بھی کرا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان آیات کو اس تبلیغ کرنی ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، کو سمجھانا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کے الفاظ ہی نہیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی مراد، یہ تک اللہ تعالیٰ اس نبی کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ نے اسے فرمایا ہے کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو لے لیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان آیات کو، قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں اور پھر اس کو پڑھوا دیں، یہ ہماری ذمہ داری، لہٰذا آپ اس کی فکر نہ کریں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہذا جب ہم قرآن کو پڑھا کریں، مراد کیا ہے؟ یعنی ہمارا فرشتہ آپ کو قرآن پڑھ کر سنائے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کی اتباع کریں۔ اتباع یہ کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین کرام لکھتے ہیں اتباع سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن کو سنا کریں۔ جب فرشتہ آپ کو پڑھ کے سنایا کرے تو آپ سنا کریں، یہی قرآن کی اتباع ہے۔ اسی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ امام کے پیچھے جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو تو امام کے پیچھے قرات کرنا جہری نماز کے اندر خاص طور سے، سری میں تو امام کی قرات سنائی نہیں دیتی ہے، جہری میں سنائی دیتی ہے، تو امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر حکم ہے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، یہ امام کی اتباع ہے۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب سجدہ کرے تو سجدہ کرو۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ قُولُوا آمین، جب وہ امام ولا الضالین کہے، یعنی پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب ولا الضالین پر پہنچے تو تم آمین کہو، گویا وہ وظیفہ امام کا ہے، وہ وظیفہ امام کا ہے قرات کرنے کا، اور آمین میں تمہاری شرکت ہونی چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کو پڑھا جائے تو اس کو دھیان کے ساتھ سنو اور خاموش رہو، یہ ہے اتباع، یہ اتباع۔ اسی لیے ہمارے یہاں یعنی احناف کے یہاں جماعت کی نماز میں قرات کرنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن کو پڑھا کریں یعنی ہمارا فرشتہ پڑھا کرے تو آپ اس پڑھنے کی اتباع کیا کریں، یعنی خاموش کے ساتھ آپ سنا کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، تو اس کو یاد کرانا بھی ہمارے ذمے ہے، آپ کے سینے محفوظ کرا دینا اور پھر اس کو پڑھوا دینا، اور پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کو بیان کرنا، یعنی اس کی مراد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کی بہت سی ایسی آیات ہیں اور ظاہر جو اس کا مطلب نظر آتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ دوسرے پارہ کے اندر ہے کہ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، بات کیا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور بیوی سے قربت کرنا یہ مباح ہے۔ کب تک؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، مراد فجر۔ تو فجر یعنی صبح صادق تک تمہارے لیے جو چیز منع کر دی گئی تھی روزہ میں، یعنی صبح صادق سے شروع ہوتی ہو وہ ممانعت کھانے پینے کی اور بیوی سے قربت کرنے کی، وہ غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک تمہارے لیے مباح ہے۔ تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تکیہ کے نیچے دو دھاگا رکھا کرتے تھے، ایک سفید اور ایک کالا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کہا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے۔ ارے اس سے مراد ہے سیاہ اور سفید سے، سیاہ سے مراد ہے رات کی تاریکی اور سفید سے مراد ہے صبح صادق کی روشنی، یہ مراد ہے۔ تو قرآن کی مراد کو، اس کے مفہوم کو بھی یہ اس کو بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بھی ہمارے ذمے ہے آپ سے بیان کروا دینا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم قرآن کو اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کی طرف جن کو قرآن نازل ہوا ہے آپ کے ذریعے سے، ان کو اس کا معنی مفہوم اور اس کی مراد کو آپ بیان کریں اور بتائیں۔ تو اس میں قیامت کا اثبات ہے، اس کے دلائل دیے گئے ہیں۔
آگے پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ آپ اگلے درس میں سماعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔